السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا يؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ واجب الاحترام سامعین و سامعات، معہد العزیز الاسلامی کی طرف سے ایک خوبصورت سلسلہ ربیع الاول کی مناسبت سے علماء و اکابر کے بیانات کا شروع جو کیا جا رہا ہے، انتہائی بابرکت اور قابل تقلید عمل ہے۔ اللہ جل جلالہ اس ادارے کی مجلس منتظمہ کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ ان کی وساطت سے سیرت طیبہ کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میرے ذمہ جو موضوع تھا وہ تھا حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یہ ایک ایسا طویل اور نادر موضوع ہے جس پر گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے۔ اللہ جل جلالہ صحابہ کرام کو جزائے خیر نصیب فرمائے، جنہوں نے محبت کے، ایثار کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے وہ نمونے کائنات میں چھوڑے ہیں کہ جن کی نظیر ملنا مشکل ہے۔ چشم فلک نے محبت اور اتباع کے موقع اور اس طرح کے مناظر نہ اس سے پہلے دیکھے ہیں نہ اس کے بعد دیکھے گا۔ اللہ جل جلالہ کی ذات کے بعد سب سے زیادہ جس کی محبت دل میں ہونی چاہیے وہ ہستی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ خاتم المرسلین، امام الانبیاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا لازمی حصہ ہے، جس کے بغیر کوئی ایمان مکمل نہیں کر پاتا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے اور کائنات بھر کے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اس پرفتن دور میں اور بلند و بانگ دعووں کے دور میں، افراط و تفرید کے دور میں، محبت وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جائے۔ کیسی محبت؟ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کی ہے، وہی معیار ہے ایمان کا، یقین کا، اتباع کا، محبت کا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے چند واقعات آپ کے سامنے پیش کرنا مقصود ہیں۔ ایک صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے، بیٹھتے، بیانات سنتے، حکمت کے موتی سمیٹتے، اور جب گھر واپس جاتے تو انہیں اطمینان نہ آتا، سکون نہ ملتا، آنکھیں زیارت کے لیے تڑپتی رہتیں۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم، واللہ اللہ کی قسم، آپ مجھے میری نفس سے، واللہ انک لأحب الی من نفسی، آپ مجھے میری جان سے زیادہ محبوب ہیں۔ احب الی من اہلی و مالی، میرے اہل و عیال سے اور میرے مال و متاع سے مجھے زیادہ آپ محبوب ہیں۔ احب الی من ولدی، میری اولاد سے آپ زیادہ مجھے محبوب ہیں۔ میں جب آپ کی مجلس میں ہوتا ہوں، میں زیارت کرتا ہوں، آپ کو دیکھتا ہوں، لیکن جب میں گھر جاتا ہوں، اذکرک، میں آپ کے ہی تذکرے، گھر والوں میں آپ کی باتیں، اپنے بیوی بچوں میں آپ کے تذکرے، آپ کے اخلاق کے، آپ کے علم کے، آپ کی ذات کے،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں میں گھر میں بھی آپ کو یاد کرتا ہوں، لیکن جب میں یہ یاد کرتا ہوں مجھے یہ خیال آتا ہے کہ ایک دن میں نے بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے اور آپ بھی اللہ کے حضور تشریف لے جائیں گے، آپ کا بھی وصال ہو جائے گا، اور جنت میں رفعت مع النبیین، آپ کا درجہ تو انبیاء کے ساتھ ہوگا، آپ تو صلحاء صدیقین اور بڑے رتبوں کے ساتھ ہوں گے، لوگوں کے ساتھ ہوں گے، انبیاء کے مقام پر ہوں گے، آپ کی جنت بہت اعلیٰ اور بہت وسیع ہوگی، اور میں امتی ہوں تو جنت میں آپ کی زیارت کیسے کر سکوں گا، میں کیسے آپ کو دیکھ سکوں گا اور آپ کا دیدار کر سکوں گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی اور خاموشی اختیار فرمائی، کوئی جواب نہیں دیا۔ روایات میں یہ آتا ہے اللہ جل جلالہ نے اس صحابی رسول کی اس بات کی بنیاد پر یہ آیت اتاری، من یطع الرسول، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، جس نے اللہ اور اس کے رسول سے کامل محبت کی ہے اور اس محبت کے نتیجے میں اطاعت اور اتباع کی ہے، وہ قیامت کے دن وہ جنت میں بھی انبیاء کی معیت میں، صدیقین کی معیت میں، شہداء اور صالحین کی معیت میں ہوگا، اور یہ لوگ کس قدر بہترین رفیق ہیں اور ان کی رفاقت کس قدر خوبصورت ہے۔ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق ادا کرنے والے تھے۔ مرد تو مرد ہے، غزوہ احد کے واقعات میں ایک خاتون کا قصہ آتا ہے، ایک بوڑھی اماں جن کے والد، جن کے شوہر اور جن کے بیٹے، اور ایک روایت میں جن کے شوہر، جن کے بیٹے اور بھائی یہ شہید ہو گئے۔ 3 شہادتوں کی خبر سن کر بھی اسے غم اور اس پر حزن و ملال کی کیفیت نہیں طاری ہوئی، اس کا من یہ کر رہا ہے، اس کے دل سے آواز یہ آ رہی ہے، اس کا حزن و ملال اور اس کی توجہ یہ بتا رہی ہے، اس کا ذہن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف ہے، اور وہ آنے والوں سے پوچھتی ہے مجھے یہ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ تو بتانے والے بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول خیریت سے ہیں، واپس تشریف لا رہے ہیں۔ وہ کہنے لگی مجھے دکھائیے، جب اپنی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا تو اپنے شوہر اور اپنے بھائی اور اپنے بیٹے کے غم کو بھول گئی اور کہنے لگی کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، عافیت سے ہیں، خیریت سے ہیں اور سلامتی کے ساتھ واپس آ رہے ہیں تو مجھے اب کسی بھی مصیبت، میرے اوپر کسی بھی مصیبت کا اور کسی بھی غم کا اثر نہیں ہے۔ کل مصیبت بعدک جلل، آپ کے بعد تو ہر مصیبت کو جھیلنا آسان ہے، آپ کو دیکھ کر ہر مصیبت سے گزر جانا آسان۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس درجہ کی اور کس حد تک محبت کرتے ہو؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنے اولاد سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور گرمی میں ٹھنڈے پانی سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں محبوب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں جاتے، گزرتے، ہر اس جگہ پڑاؤ کرتے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا ہے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکے ہوتے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء حاجت کی ہوتی، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رک کے نماز پڑھی ہوتی، ہر اس مقام پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر کے لیے رکا کرتے۔ ان مقامات سے بھی محبت کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ عالم ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا، وضو کا پانی بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، جن وہ حضور علیہ السلام کی تعلیمات کو کیسے ضائع کر سکتے ہیں۔
حضور علیہ السلام کے ارشادات کو کیسے ضائع کر سکتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو کیسے پامال کر سکتے تھے یا ضائع کر سکتے تھے یا بے عملی کا راستہ اختیار کر سکتے تھے، وہ السابقون الاولون المہاجرین الانصار، وہ صحابہ جن کی ساری زندگی اتباع رسول میں گزری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک سواری پر سوار ہوئے اور سوار ہونے کے بعد جیسے ہی دعائے مسنون پڑھی، ابو داؤد شریف میں یہ قصہ تفصیل سے موجود ہے، جیسے ہی دعائے مسنون پڑھی اور اس کے بعد مسکرانے لگے۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین، یہ نہ تو کوئی ہنسی کی بات ہوئی ہے، نہ مزاح کی بات ہوئی ہے، نہ موقع مسکرانے اور ہنسنے کا ہے، تو آپ کیوں مسکرائے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سواری پر سوار ہوئے، دعا پڑھی اور اس کے بعد مسکرائے تھے۔ میں تو اتباع سنت میں مسکرایا ہوں، میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کیا۔ ایک ایک سنت سے محبت کرنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا سے محبت کرنے والے، ایک ایک عمل کو اپنانے والے۔ اور قاضی عیاض رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الشفا میں لکھا ہے کہ المحبت اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حقیقی محبت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا نام ہے۔ آج اس پرفریب دور میں، اس بلند و بانگ دعووں کے دور میں، جہاں ہر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعوے دار ہے، اصل محبت کرنے والا وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، حضور علیہ السلام کی جماعت سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے محبت کرنے والا ہے۔ محبت تو اتباع اور اطاعت کا نام ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میرے سے محبت کی، جس نے میری سنت سے محبت کی، اس نے میرے سے محبت کی، اور جس نے میرے ساتھ محبت کی کان معی فی الجنہ، وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل سنت کی اتباع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے، جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جس کے نمونے پیش کیے۔ اصل اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، اطاعت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا ہے۔ اور آج اس پرفتن دور میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا، محبت کو دل میں بسانا، یہ اس پرفتن دور کا تقاضا ہے اور بہت بڑے اجر کا باعث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، جس نے امت کے بگاڑ کے زمانہ میں، فساد کے زمانہ میں، سنتوں کے مٹ جانے کے زمانے میں میری سنت سے دلیل پکڑی، میری سنت کو مضبوطی سے تھاما، اس پر عمل کیا، اس کی ترویج کی، اشاعت کی، عمل کیا، دوسروں تک پہنچایا اور سنت پر اپنی زندگی کو لے آیا اور مضبوطی سے تھامے رکھا، اللہ جل جلالہ اسے 100 شہیدوں کے برابر اجر عطا فرمائے۔ شہید کا کیا مقام ہے؟ گردن کٹانے والا، لہو بہانے والا۔ شہید کے کتنے فضائل ہیں احادیث میں، ایک شہید نہیں، 5 نہیں، 10 نہیں، 50 نہیں، 70 نہیں، 100 شہیدوں کا اجر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا نام ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو معیار ہیں، انہوں نے یہ محبت کر کے دکھائی کہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ تقاضائے اتباع ہے، وہ اتباع کا تقاضا کرتی ہے اور اتباع کے بغیر محبت قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبت نصیب فرمائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر اختتام ہوتا ہے، جس کا اطاعت اور اتباع اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو تلاش کرنا، اس پر عمل کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
جو ہے وہ سنتوں کی حفاظت کرنا، ختم نبوت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی حفاظت ہم سب کا جو ہے وہ ایمانی فریضہ ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے، ہم سب کو سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے آباد کرے، اور اس پرفتن دور میں جو ہے وہ سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ اس پرفتن دور میں اپنے ایمان کی حفاظت کا یہی ذریعہ ہے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔